الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين باعث الأنبياء والمرسلين والصلاة والسلام والتحية والإكرام على البشير النذير السراج المنير سيدنا ونبينا وشفيعنا إن شاء الله أبي القاسم محمد اللهم صل عليه وعلى أهل بيته مظاهر جلالك وجمالك واللعن على أعدائهم الشاكين فيهم المنحرفين عنهم أجمعين أما بعد صدق الله تعالى حيث يقول وهو أصدق الصادقين وقوله الحق أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن يبتغ غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين صلوات بر محمد آمين. یہ آیہ کریمہ جس کی تلاوت کی جا رہی ہے ارشاد حضرت احدیت جل وعلا ہوتا ہے کہ جو بھی اسلام کے علاوہ کوئی دین اختیار کرے گا سو وہ اس سے قبول نہیں ہوگا وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ اور ایسا انسان قیامت میں گھاٹا اٹھانے والوں میں شمار کیا جائے گا. ان الدین عند اللہ الاسلام خدا کے نزدیک دین صرف اور صرف اسلام ہے. ملت ابیکم ابراہیم هو سماکم المسلمین اور یہ تمہارا نام مسلمان بھی کسی اور نے نہیں تمہارے بابا حضرت ابراہیم سلام اللہ علیہ نے تمہارا نام مسلمان رکھا ہے. دیکھیے ایک مقصد یوں بھی جو ہے وہ اصل ہمارے وجود کا مقصد کیا ہے. اسلام اور مسلمان تو ٹھیک ہے. قرآن نے کہا کہ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون ہم نے جنوں کو اور انسانوں کو پیدا نہیں کیا مگر یہ کہ وہ ہماری عبادت کریں. تو اصل مقصد وجود ہمارا اور آپ کا عبادت خدا ہے. وہ عبادت اسلام کے راہ سے ہی جو ہے وہ صحیح طریقے سے ممکن ہے. سوال یہ ہے کہ اب جو بات 2 دن میں طے ہوئی کہ اس مسلمان گھر میں پیدا ہونے سے ہم مسلمان نہیں ہوں گے, نام رکھ دینے سے ہم مسلمان نہیں ہوں گے, تو کیا کیا جائے؟ اس کا سیدھا جواب یہ تھا کہ پیغمبر 2 چیزیں چھوڑ کے گئے ہیں. ایک کا نام ہے قرآن اور ایک کا نام ہے اہل بیت. ہم کو اپنی زندگی انہی کے فرامین کے مطابق گزارنی. قرآن کیا کہتا ہے اور اہل بیت کیا کہتے ہیں؟ اہل بیت علیہم الصلاۃ والسلام کے فرامین ہماری رہنمائی کے لیے کتابوں میں موجود ہیں اور کافی ہیں. ہم نے جو انتخاب کیا ہے الحمدللہ اس 3رے سال میں بھی وہ ہمارے اور آپ کے چوتھے امام زین العابدین علیہ الصلاۃ والسلام کا وہ رسالہ حقوق ہے کہ جس میں امام نے تفصیل کے ساتھ ہر چیز کا حق انسان کے لیے بیان کر دیا ہے کہ ہماری آنکھوں کا حق کیا ہے, ہمارے کان کا حق کیا ہے, ہمارے زبان کا حق کیا ہے, ہاتھ کا حق کیا ہے, پیر کا حق کیا ہے. یہ باتیں الحمدللہ پچھلے 2 سالوں میں گزارش کی جا چکی. کل سے بات شروع ہوئی ہے کہ حق نماز کیا ہے. نماز کے سلسلے میں گزارش کی گئی کل بھی اور آج بھی انشاءاللہ اور شاید کل بھی اس پر بات اس لیے کہ موسٹ امپورٹنٹ ہے. روایات کہتی ہیں کہ انسان سب کرے اگر نماز نہیں پڑھتا تو پیغمبر کی بھی حدیث ہے کہ وہ کافر ہے اور امام صادق علیہ الصلاۃ والسلام سے بھی روایت ہے کہ ایسا انسان کیا ہے وہ کافر ہے. تو یہ بات پکی ہے کہ نماز سے بڑھ کے کوئی چیز نہیں ہے. ان قبلت قبل ما سواها وان ردت
رد ما سواہا، نماز قبول، سارے اعمال قبول، نماز رد، سارے اعمال رد. اس پر بھی بات اگر اللہ نے توفیق دی کل رہ گئی تھی ہوگی. آج سے شروع کرتے ہیں کہ کیا جو مسجد میں آ گیا جس نے اللہ اکبر کہہ لیا اس کی نماز قبول ہو جائے گی؟ اس لیے کہ یہ تو طے ہے کہ اگر نماز قبول تو سب اعمال قبول، نماز رد تو نماز کب قبول ہوتی ہے؟ جب اچھے سے پڑھیں گے. احسن. تو خوب کیسے اچھے سے پڑھی جائے گی؟ ہم نے یہ کہا کہ صاحب نماز قبول، سارے اعمال قبول. نماز کب قبول ہوگی؟ انہوں نے فرمایا کیا نام آپ کا؟ محمد علی بھائی نے کہا جب اچھے سے پڑھیں. تو خوب ایک بچہ اپنے حساب سے اس نے اپنے عقلی بات کہہ دی اچھے سے پڑھیں. لیکن اب اس اچھے میں بھی آپ کو شرح کرنی پڑے گی کہ اچھے سے نماز کیسے پڑھی جائے گی. دیکھیے ایک روایت میں آپ کی خدمت میں نقل کرو اور اس سے آپ کو اندازہ ہوگا کہ خدا ہم سے چاہتا کیا ہے. یہ بات پہلے دن سے ہوئی ہے کہ جب تک ہم اسلام کا مزاج سمجھ کے مسلمان نہیں ہوں گے ہمارے مسلمان ہونے سے کوئی فائدہ نہیں ہے. روایت کہتی ہے پیغمبر اکرم نے فرمایا ان اللہ امر بثلاثۃ مقرون بها ثلاثۃ اخرى. اللہ نے 3 چیزوں کا حکم 3 چیزوں کے ساتھ جوڑ کے دیا ہے. بالکل دنیا میں جیسے ہے دن اور سورج جڑے ہوئے ہیں. اب اگر سورج ڈوب جائے بولیے آپ جتنی چاہیے لائٹنگ کر لیجئے دن نہیں ہو سکتا نا. سورج گیا. ویسے ہی حکم میں بھی پیغمبر فرماتے خدا نے 3 چیزوں کا حکم 3 چیزوں سے جوڑ کے دیا ہے. اس طرح سے کہ پہلی گڑبڑ ہوئی دوسری خود بخود گڑبڑ ہوئی. جیسے سورج گیا دن گیا ویسے ہی یہاں بھی. وہ 3 چیزیں کیا ہیں؟ حضرت کی روایت فرماتے ہیں وَأَمَرَ بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ. اللہ نے نماز کا حکم دیا ہے زکوٰۃ کے ساتھ. آپ قرآن اٹھائیے آپ کو جو روایت وہ آیتیں ملیں گی کیا ہے؟ اقیموا الصلاۃ. اس کے بعد محمد علی بھائی وآتوا الزکاۃ. میں حافظ نہیں ہوں میرے دوستوں میں ہیں مولانا مشتبہ صاحب وہاں رہتے ہیں جو ہے وہ مسعود صاحب قم میں ہیں. ان کا بیٹا ہے مشتبہ اب تو ماشاءاللہ جوان ہو گیا حافظ ہے جانتے ہیں نا اس کو. ایک دن میں اسی دلی میں پڑھ رہا تھا وہ موجود تھے تو میں نے کہا بھائی عام آدمی ہوتا تو میں یہ نہ کرتا لیکن تم میرے کلاس فیلو کے بیٹے ہو تو میرے بیٹے کی طرح کھڑے ہو جاؤ. اب یہ بتاؤ یہ آیت قرآن میں کتنی جگہ کتنی بار آئی ہے؟ مجھے نہیں معلوم تھا سیدھی بات. اس بچے نے کہا کہ قرآن میں اس طرح کی آیت 28 بار آئی ہے اقیموا الصلاۃ. اور اس 28 بار ساتھ ساتھ لگا ہوا آتوا الزکاۃ. نماز قائم کرو زکوٰۃ دو. یعنی قرآن نے جہاں نماز پڑھنے کی بات کی ہے وہاں نماز کے ساتھ کیا لگایا ہے؟ زکوٰۃ. پیغمبر نے اسی طرف اشارہ کیا امر بالصلاۃ والزکاۃ. اللہ نے نماز کا اور زکوٰۃ کا حکم ایک ساتھ دیا ہے. فمن صلی اگر کوئی شخص نماز پڑھتا ہے ولم یزکی اور زکوٰۃ نہیں دیتا ہے لم تقبل صلاتہ تو اس کی نماز بھی قبول. کچھ سمجھ میں آیا؟ حدیث نے کیا کہا؟ نماز قبول سب قبول. نماز کب قبول ہوگی؟ کہا جب زکوٰۃ دو گے. زکوٰۃ کیا ہے؟ خمس الگ چیز ہے. زکوٰۃ کیا چیز ہے؟ زکوٰۃ آپ نکالیے گا کیا ہوگی؟ زکوٰۃ کہاں جائے گی؟ غریبوں کو جائے گی نا. کچھ سمجھ میں آیا؟ نماز کا مطلب کیا ہے؟ نماز کا مطلب کیا کل عرض کیا نا نماز کیا ہے؟ اللہ کی بارگاہ میں حاضری مہمانی. خدا کی بارگاہ میں اللہ اپنے مہمان کو اس وقت تک ایکسپٹ نہیں کرتا جب تک وہ اس کے بندوں کی خبرگیری نہ کرے. صلوات بر محمد. یعنی ہم تمہاری نماز قبول نہیں کریں گے. یہ وہ باریکیاں ہیں اسلام کی. ہم بڑے نمازی ہیں. دیکھیے حسین بھائی کی وہ پرانی جگہ ہے
آج وہ لیٹ ہو گئے بیچارے، سمجھ گیا، مہمان ہے، مہمان کی عزت آگے آئیے حسین بھائی آپ کی جگہ آئیے. صلوات بر محمد ایک اور صلوات بر محمد تو آپ دیکھیے اسلام ہم کو کہاں لے جا رہا ہے. اچھا ایک مسئلہ یہاں بھی ہے، زکوٰۃ کتنی چیزوں پر واجب ہے؟ ہاں 9 چیزیں ہیں واجب جن پر ہے، اور میرے خیال میں اس پورے مجمع میں ہوں لیکن صرف ایک چیز پر، گیہوں پر. اس کے علاوہ نہ میرے پاس کشمش اتنی پیدا ہوتی، کشمش ہوتی نہیں، انگور ہی نہیں، نہ میرے پاس جو ہوتا ہے جو تھوڑا سا بولتے ہیں جانوروں کے لیے، نہ جو ہے وہ کیا کہتے ہیں بھیڑ بکریاں اتنی ہیں، نہ سونا چاندی اتنا ہے. تو اس میں جتنی 9 چیزیں، گیہوں، جاؤ، چنا، کشمش، بھیڑ بکری، اونٹ، سونا چاندی، یہ کسی کے پاس اتنا نہیں. وہ گیہوں بھی سب پر تھوڑی ہے. 8 کنٹل 47 8.5 کنٹل ہوگا تب آپ کے اوپر زکوٰۃ واجب، کسی کے اوپر زکوٰۃ واجب نہیں ہے. ہو گئی سوال. پیغمبر نے کیا فرمایا؟ فمن صلی ولم یزکی، جو نماز پڑھے زکوٰۃ نہ دے، لم تقبل صلاتہ، اس کی نماز قبول. خوب صاحب زکوٰۃ کتنی چیزوں پر واجب؟ کا 9 چیزوں پر. کہ اس میں سے کوئی نہیں جس کے اوپر زکوٰۃ واجب ہو. تو ہم جب واجب نہیں ہے تو ہم زکوٰۃ دینا ہمارے لیے ضروری ہے؟ نہیں. تو صاحب آپ نے جب واجب نہیں کیا ہم کیوں نکالیں؟ اور آپ یہ کہتے ہیں کہ صاحب زکوٰۃ نہیں دو گے تو ہم نماز ایکسیپٹ نہیں کریں گے. اس کا جواب یہ ہے کہ بھیا واجب کیا ہے نا، واجب میں عدد معین ہے، مقدار معین ہے، نہیں ادا کرو گے تو سزا ملے گی. لیکن ہم نے واجب کیا ہے کا مطلب یہ تھوڑی ہے کہ اگر آپ پر واجب نہیں ہے تو ہم نے منع کیا زکوٰۃ نکالنے سے. صلوات بر محمد. غور کیجیے گا، یہ تو کرم ہے اس کا کہ چلو بھائی تمہاری اوقات نہیں ہے ہم تم پر واجب نہیں کرتے. منع تو نہیں کیا ہے نا. ایک زکوٰۃ اور ہے جو واجب ہے، وہ تو سب نکالتے ہیں الحمدللہ. وہ کیا ہے؟ عید کے دن فطرہ، اس کو بھی کیا کہتے ہیں؟ زکوٰۃ فطرہ. تو اس کا مطلب خالی یہ 9 چیزیں ہی زکوٰۃ نہیں ہے. وہ فطرہ جو نکالتے ہیں وہ بھی کیا ہے؟ اس کے علاوہ. اب زکوٰۃ کی ہے 2 قسمیں، ایک ہے زکوٰۃ واجب، ایک ہے زکوٰۃ مستحب. مستحب زکوٰۃ کیا ہے؟ میں مسافر ہوں، میرے پیسے ختم ہو گئے، مجھ کو جانا ہے یہاں سے، نہیں ہے میرے پاس، میری جیب کٹ گئی ہے، بھائی پلیز اتنا دے دو میں فیض آباد تک چلا جاؤں. آپ پر واجب نہیں ہے، لیکن یہ جو مستحب آپ دے رہے ہیں اس کو بھی زکوٰۃ ہی کہا جائے گا. جو صدقہ آپ نکالتے ہیں اس کو بھی زکوٰۃ ہی کہا جائے گا. واجب نہیں ہے، مستحب تو ہے نا. صلوات بر محمد. امام نے جو ترتیب سے بیان کیا ہے نا، نماز کا حق ہے، اس کے بعد روزے کا حق ہے، اس کے بعد میں مسنگ کر رہا ہوں حج ہے یا صدقہ ہے. تو جب صدقے کے حقوق آئیں گے تو اس پر تفصیل سے بات ہوگی. ابھی اتنی گزارش کافی ہے کہ نماز اللہ اسی کی قبول کرے گا جو اس کے بندوں کی طرف توجہ کرے گا. شاید اسی لیے 28 جگہوں پر قرآن نے یہ آیت نازل کی، اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، نماز قائم کرو اور زکوٰۃ دو. پیغمبر نے کیا فرمایا؟ اللہ نے 3 چیزوں کا حکم 3 چیزوں کے ساتھ جوڑ کے دیا. پہلی گڑبڑ، دوسری خود بخود گڑبڑ. پہلی کیا تھی؟ امر بالصلاۃ والزکاۃ، نماز اور زکوٰۃ کا حکم ایک ساتھ دیا. فمن صلی، اگر کوئی نماز پڑھے زکوٰۃ نہ دے، یعنی غربا کی طرف توجہ نہ ہو، لم تقبل صلاتہ، اس کی نماز بھی قبول نہیں ہوگی. اب پھر واپس چلیا، سارے اعمال قبول نماز پر، نماز قبول زکوٰۃ پر. مطلب کیا ہوا؟ یعنی اگر زکوٰۃ نہیں دی تو نماز نہیں، نماز نہیں
تو سب گیا. مطلب سیدھا سیدھا اگر ہمارے غریب بندوں پر توجہ نہیں کی تو تمہارا کوئی عمل قابل قبول نہیں ہے. سیدھی آیت. صلوات بر محمد. 1 2 ذرا سا یہ موضوع سے ہٹ کے مگر یہ 2 چیزیں جو بچی اس کو پورا ہی کر دو. تو امر بالصلاۃ والزکاۃ، نماز اور زکوٰۃ کا حکم ایک ساتھ دیا. فمن صلی ولم یزکی، زکوٰۃ دے نماز پڑھے زکوٰۃ نہ دے اس کی نماز بھی قبول نہیں ہے. 2 وامر بالشکر له وللوالدین. قرآن میں آیت ہے ان اشکر لی ولوالدیک، میرا شکریہ ادا کرو اور میرے ساتھ ساتھ اپنے والدین کا. قرآن میں آیت ہے نا. پیغمبر نے اسی طرح اشارہ کیا وَأَمَرَ بِالشُّكْرِ لَهُ وَلِلْوَالِدَيْنِ، اللہ نے اپنے شکریہ کے ساتھ ماں باپ کے شکریہ کا حکم دیا ہے. بس اگر کوئی اللہ کا شکر گزار ہو، ماں باپ کا شکر گزار نہ ہو، خدا اپنا شکریہ بھی قبول. یہاں عشرہ چل رہا ہے، سب سے بڑا چندہ آ کے دیتے ہیں، لیکن ابا کا جو ہے وہ کئی برس سے کپڑا نہیں بنا ہے. ہم سے توجہ سے ہم سے مطلب نہیں ہے. پیغمبر نے فرمایا نہ تمہاری مجلس قبول ہے، نہ تمہاری نماز قبول ہے، نہ تمہارا باپ پہلے ماں پہلے. 2 ہو گئی. 3 وَآمَرَ، یہ بھی توجہ رکھیے. اس لیے اچھا یہ جو تیسری چیز ہے نا، یہ بیماری ہمارے سماج میں، ہمارے گھروں میں، میں اپنے کو شامل کر کے کہہ رہا ہوں، عام ہے. وہ کیا ہے؟ وَأَمَرَ بِاتِّقَاءِ اللَّهِ وَصِلَةِ الرَّحِمِ، اللہ نے حکم دیا ہے تقوی کا اور صلہ رحم کا. تقوی یعنی اللہ کے خوف نا. بس اگر کوئی شخص تقوی اختیار کرے، نماز کے بڑے پابند ہے، روزے کے بڑے پابند ہے، ہر سال حج کرتے ہیں، ہر سال کربلا جاتے ہیں، ہر مہینے میں پیدل چلتے ہیں، سب کچھ ہے، مگر سگی خالہ کے یہاں سے آنا جانا بند ہے، ماموں سے بول چال نہیں ہے، سگے بھتیجے کی فیس جمع نہیں ہو رہی ہے، ہم کو پتہ ہے اور ہم بے توجہ ہیں. پیغمبر نے فرمایا اگر کوئی شخص تقوی اختیار کرے اور صلہ رحم نہ کرے، اللہ اپنا تقوی بھی قبول نہیں کرے گا. مطلب اور جب تقوی نہیں ہے تو دین یہ کہتا ہے انما یتقبل اللہ من المتقین، اللہ صرف اور صرف کس کا عمل قبول کرتا ہے؟ متقی کا. ایک لطیفہ سنا دوں آپ کو، تھوڑا فریش ہو جائیے. کھانا کھا کے آ رہے تھوڑا وزن ہوگا تو ایک لطیفہ سنا دوں، تھوڑا فریش ہو جائیے. صلوات بر محمد. ایک صاحب تھے، صاحب مجلس بہت بڑھیا پڑھتے تھے، مجلس مطلب تقریر بہت اچھی کرتے تھے، اور اتنا فلو تھا اس کے بیان میں کہ لوگوں نے آ کے امام صادق علیہ السلام سے تعریفیں شروع کر. کیا پڑھتا ہے صاحب، کیا فلو ہے، کیا تقریر، اتنا جس کو اپنی زبان میں اتنا پھینکا لوگوں نے کہ امام کو بھی شوق ہوا بھائی سنا جائے کیا پڑھتا ہے. تو ایک دن اب بھائی پیچھے آگے کوئی بیٹھ جائے، میں کچھ مجھے کیا پتا. تو امام آ کر کے اس کے جلسے میں شریک ہو گئے اور توڑ تقریر کر رہے ہیں. ہاں بھائی بولتا تو واقعی ہے. وہ چلا، مجلس ختم ہوئی، امام لگ گئے کہ بولتے تو بڑھیا ہے، کرتے کیا ہے. سمجھ میں آیا؟ مجلس پڑھنا اتنا بڑا کمال نہیں ہے، بعد میں کیسے ہیں آپ. نوحے خواہ بہت زبردست ہے، عام زندگی میں کیسے ہے مولانا صاحب. امام اس کو دیکھنے لگے. وہ صاحب جو ہے بعض کتابوں میں 3 جگہ ہے، بعض کتابوں میں 4. ایک جگہ سے کوئی چیز چوری کر لی، مثال دیجئے وہ ایک ٹھیلے سے سیب اٹھا کے رکھ لیا، سمجھے محمد علی بھائی. وہاں پہنچے، وہاں سے ایک انار جیب میں رکھ لیا. وہاں پہنچے، وہاں سے مثلا خربوزہ اٹھا لیا یا کوئی اور چیز رکھ لی. 3 جگہ سے چوری کر لی انہوں نے. آگے بڑھے، غریب لوگ بیٹھے تھے، ان کو سیب دے دیا، ان کو انار دے دیا، ان کو خربوزہ دے، دیکھو تم کو بڑی چیز ملی، ان کو خربوزہ دے دیا. اب امام نے اپنے کو ظاہر کیا، یہاں آئیے فرمائیے کہ یہ کیا حرکت تمہاری ہے بھائی. وہاں سے تم نے سیب چرایا، وہاں سے تم نے انار چرایا، وہاں سے تم نے خربوزہ چرایا، اور آ کے پھر یہ غریبوں میں بانٹ رہے ہو تم. تو اس نے کہا آپ کون سا، میں پہلے یہ بتائیے.
تو حضرت نے اپنا نام بتایا، میں جعفر ابن محمد۔ اچھا آپ ہی ہیں، اے آپ اپنے کو امام کہتے ہو اور آپ کو قرآن نہیں آتا؟ العیاذ باللہ۔ رک کے ایک جملہ کہہ دوں، پڑھیے، مطالعہ کیجئے، مگر خدا سے دعا کرتے رہیے کہ اہل بیت کے مقابلے میں اللہ ہم کو اپنی اوقات میں رکھے۔ سمجھے آپ؟ جب آدمی اوقات اپنی بھولتا ہے تو امام پر بھی اعتراض کرتا ہے، سمجھتے ہیں قرآن سمجھ رہے ہیں، جبکہ پیغمبر نے کیا کہا؟ بھیا انی تارک فیکم الثقلین، نہ بغیر اہل بیت کے قرآن سمجھ میں آئے گا، نہ بغیر قرآن کے اہل بیت سمجھ میں آئے گا۔ آپ صاحب اپنے کو امام کہتے اور آپ کو قرآن نہیں آتا؟ اچھا کہاں ہے بھیا قرآن میں آپ کا حکم صحیح ہے، آپ کا کام؟ ان کا یہ بتائیے قرآن میں ہے کہ نہیں؟ من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالها، جو اللہ کی بارگاہ میں ایک نیکی لائے گا اس کو کتنا دیا جائے گا باس؟ 10۔ کہا ہے بالکل قرآن میں ہے۔ کہا کیا قرآن میں اس کے آگے نہیں؟ ومن جاء بالسیئۃ فلا یجزی الا مثلها، اور جو برائی لے کے آئے گا ایک کا بدلہ ایک، ظلم نہیں ہوگا، جتنی گڑبڑ اتنی سزا۔ کہاں؟ کہ میں نے 3 چوری کی، کتنا گناہ لکھا جائے گا؟ 3۔ اور میں نے 3 غریبوں کی مدد کی، 30۔ 30 میں سے 3 مائنس کرو، کتنا بچا؟ 27۔ انہوں نے کہا صاحب 27 نیکی تو میرے کھاتے میں آئے نا، میرا کہاں سے نقصان ہوا؟ امام نے فرمایا اچھا یہ آیت تم کو دکھائی دی گئی، صلوات بر محمد و آل۔ یہ آیت تم کو نظر آ گئی کہ جو 1 لائے گا اس کو 10، جو 1 لائے گا اس کو 1، 3 مائنس کر کے 27 بچا۔ اور وہ آیت تم بھول گئے جس میں خدا فرماتا ہے انما یتقبل اللہ من المتقین، اللہ صرف اور صرف متقیوں کے عمل کو قبول کرتا ہے۔ جب آپ نے چوری کر لی تو تقویٰ تو ختم ہو گیا نا، اور جب تقویٰ ختم ہو گیا تو ثواب کا کوئی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ تو آپ کے کھاتے میں 3 گناہ لکھا گیا، ثواب 0 ہو گیا۔ دیکھیے جب اہل بیت کو چھوڑ کے قرآن پڑھیے گا اسی طرح گمراہ ہوئیے گا۔ صلوات پر محمد و آل۔ تو اگر تقویٰ نہیں تو سب گیا، اور تقویٰ کب جاتا ہے؟ جب خاندان میں اختلاف ہو جائے، رشتہ داروں میں جھگڑا ہو جائے، نہیں بھی جھگڑا ہے، اپنے میں مست ہیں، بس پونا میں اپنے میں مست ہیں ہم، سمجھ گیا؟ بہترین گھوڑا، گاڑی، مکان، کروڑ پتی، ارب پتی، اور یزد میں ہمارے جو ہے وہ بھائی کے پوتے کی فیس جمع ہوئی کہ نہیں ہوئی ہم سے مطلب نہیں ہے، اسی کا نام ہے تقویٰ گیا۔ اب جب تقویٰ گیا تو پھر نماز پڑھنے سے کوئی فائدہ تھوڑی ہوگا۔ صلوات بر محمد و آل۔ اس لیے اب آئیے نماز بے شک ہر عمل سے افضل اور برتر ہے، مگر سب کی نماز قبول نہیں ہوگی۔ تو اب آئیے چلتے ہیں شرائط نماز، من جملہ ان چیزوں کی جو قرآن نے منع کیا ہے۔ شرائط نماز میں کیا ہے؟ ہوش میں رہ کے نماز پڑھو، عقل کے ساتھ نماز پڑھو۔ قرآن نے جانتے ہیں کیا کہا؟ لا تقربوا الصلاۃ، نماز کے قریب نہ جاؤ، کب؟ وانتم سکارا، جب کہ تم نشے میں ہو۔ سمجھتے ہیں یزید نے بدماشی کیا کی ہے؟ اس آیت کو آدھی کر دیجئے آپ، ترجمہ کیا ہوگا؟ لا تقربوا الصلاۃ، نماز کے قریب نہ جاؤ۔ قرآن سے یزید نے کیا کیا؟ اس آیت کو آدھا لیا، بیچ میں آگے سن لیجئے آپ کیا کیا؟ آدھا لیا۔ ادھر جو ہے وہ اس آیت ہے یسألونک عن الخمر والمیسر، شراب اور نشے آور چیز کے بارے میں آپ سے سوال کرتے ہیں، آپ کہہ دیجئے فیہما اثم کبیر، بہت بڑا گناہ ہے، قائم بہت بڑا گناہ ہے شراب میں اور جوئے میں۔ ہو گئی۔ دوسری جگہ آیت ہے فویل للمصلین،
ویل ان لوگوں کے لیے جو نماز پڑھتے ہیں. کیسے نمازی؟ الذین هم عن صلاتهم ساہون، جو اپنی نماز میں غفلت برتتے ہیں. اللہ کی مار ان نمازیوں پر، اللہ کی پھٹکار ان نمازیوں پر. بعض مفسرین کہتے ہیں ویل جہنم کا وہ نچلا طبقہ ہے جس میں شدید عذاب ہوگا. قرآن نے کیا کہا؟ یہ کس کے لیے ہے؟ للمصلین، ان نمازیوں کے لیے جو نماز میں غفلت برتتے ہیں. ابھی آئے گی قسمیں اس کی. غفلت برتتے ہیں. یزید نے کیا کیا؟ اس آیت کو آدھا کر دیا. فویل للمصلین، جہنم کا نچلا طبقہ ویل ان کے لیے ہے جو نماز پڑھتے ہیں. یہاں سے یہ آیت لی، وہاں سے وہ آیت لی. اب شعر کہتا ہے یزید، ما قال ربک ویل للذی شرب، یہ یزید کا شعر ہے. ما قال ربک ویل للذی شرب، نہیں کہا ہے تمہارے رب نے لفظ ویل ان لوگوں کے لیے جو شراب پیتے ہیں، بل قال ویل للمصلین، ہاں قرآن میں ویل ان کے لیے ہے جو نماز پڑھتے ہیں. تو یزید کا فتویٰ کیا ہوا باس؟ شراب پیو، نو پرابلم، دقت نہیں ہے. قرآن نے گناہ کہا، ویل نہیں کہا ہے. خبردار نماز کے قریب مت جانا. قرآن نے کہا فویل للمصلین، اللہ کی مار نمازیوں کے اوپر. تو یزید کا فتویٰ کیا ہوا؟ نماز مت پڑھو، شراب پینے میں کوئی حرج. یہیں سے ایک جملہ کہہ دوں، واٹس ڈفرنس بٹوین یزیدی اینڈ حسینی. امام حسین علیہ السلام کا سر کہاں جدا ہوا؟ سجدے میں، نماز میں. یزید کیا کہتا ہے؟ شراب پیو کوئی پرابلم نہیں ہے، نماز کے قریب مت جاؤ. بالکل واضح ہو گیا. چاہے جتنے بڑے باپ کا بیٹا ہو، اگر شراب کی طرف جا رہا ہے تو کچھ بھی ہو سکتا ہے، حسینی نہیں ہو سکتا. میں یہ کہہ سکتا تھا کہ یزیدی ہے، لیکن چلیے بہت زیادہ ٹائٹ مت ہوئیے ممبر سے کہ آدمی کو برا لگ جائے. ہو سکتا ہے کوئی ہو بیچارہ اس طرح کا شوقین، لیکن یہ بات تو طے ہے کہ فتویٰ یزید کا شراب پینے کا ہے. اگر ہم شراب پیتے ہیں تو کچھ ہو سکتے ہیں حسینی. تو جہاں نماز میں دکھ جائے وہ حسینی کہلائے گا، جہاں شراب خانہ نظر آئے صلوات بر محمد آسان سی پہچان ہے. حسینی اور یزیدی کی بہت آسان. دیکھ لو کون مسجد میں دکھائی دے رہا ہے، کون بار میں دکھائی دے رہا ہے. قرآن نے کہا کہ لا تقربوا الصلاۃ، نماز کے قریب مت جاؤ. وانتم سکارى، جب تم، قرآن نے یہ تو نہیں کہا جب تم شراب پیو. قرآن نے کہا کہ جب تم نے جو ہے وہ خمر کا استعمال کیا ہو. قرآن نے یہ نہیں کہا جب تم نے شراب پی رکھی ہو. قرآن نے کیا کہا؟ جب تم نشے میں ہو. تو اس کا مطلب یہ ہے، دیکھیے بات یہ ہوتی ہے، اگر قرآن نے کہا ہوتا کہ اگر تم شراب پیے ہوئے ہو تو نماز سے قریب مت جاؤ، یہ ہوتا ٹھیک ہے صاحب جب شراب پی رکھی ہے نماز مت پڑھو. قرآن نے شراب کی بات نہیں کی. اس کا مطلب یہ ہے کہ جتنی نشے کی صورتیں ہیں، بات خالی شراب کی نہیں ہے. صلوات بر محمد. یہ بھی ہے تو نشے کی بہت سی مولانا نے فرمایا کہ یہ بھی نشہ ہے. وہ ایک صاحب تھے، ہاں جی ہاں، یہ بھی ایک صاحب تھے، کہنے لگے صاحب آج کل بچوں کا حال یہ ہے، آئے ملنے کے لیے اپنے بھانجوں کی شکایت کر رہے ہیں. کہنے لگے وہ آئے، ماموں آداب، جیتے رہو بیٹا، اور اس کے بعد بیٹھ گئے ہے نا. وہ گھنٹے 8 گھنٹے کہنا اچھا ماموں خدا حافظ، جاؤ بیٹا خدا حافظ. آئے کس لیے تھے پتہ نہیں. تو ایک قسم یہ بھی ہے، لیکن چونکہ امام کے زمانے میں یہ نہیں تھا اس لیے اس کا نام تو نہیں ہے، لیکن نکل آئے گا. اب اہل بیت کی ایک روایت سنا، اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ بھی اس کو مانتے ہیں. 2 لوگوں نے موبائل دکھایا کہ یہ بھی ایک نشہ ہے نا. تو اس کا مطلب کہ آپ بھی مانتے ہیں کہ شراب کے علاوہ بھی چیزوں میں نشہ ہوتا ہے. قرآن نے یہ نہیں کہا کہ شراب پی کے نماز مت پڑھو. قرآن نے کہا لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارى، جب تم نشے میں ہو. چنانچہ روایت کہتی ہے امام صادق علیہ السلام
اور یہ اپنے طرف سے نہیں امام نے کہا، یہ بہت سی باتیں جو امام خود کہتے ہیں، لیکن یہاں اتنی اہمیت ہے کہ امام کہہ رہے بھیا میرا جملہ نہیں ہے، امام صادق علیہ السلام نے نقل فرمایا اپنے جد امیر المؤمنین حضرت علی بن ابی طالب سلام اللہ علیہ مولا فرماتے ہیں کہ السکر اربع سکرات، نشے 4 طرح کے ہوتے ہیں. لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارا، نماز کے قریب مت جاؤ تم جب نشے میں ہو. مولا نے فرمایا کہ نشہ 4 طرح کا ہوتا ہے. نمبر 1 سکر الشراب، پکی بات ہے، وہ تو سب نہ بھی ہوتا تب بھی معلوم ہے کہ شراب میں نشہ ہے. 2 سکر المال، یہ میرا جملہ نہیں ہے، چھٹے امام کا بھی جملہ نہیں ہے، امام فرماتے ہیں میرے جد علی نے فرمایا. دوسرا نشہ کیا ہے؟ سکر المال، مال کا نشہ، پیسے کا نشہ. تیسرا سکر النوم، نیند کا نشہ. اس کا مطلب ہم لوگ آتے تھے تب حجتیہ میں، ہفتے میں 1 دن کلاس ہوتا تھا آغا قراتی کا، تو اسی پر فوائل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساہون. تو آپ لوگ جانتے ہوں گے اس میں اکثریت آغا قراتی سے کہ واقفیت ہے نا. آغا قراتی وہ استاد ہیں جو درس پڑھاتے نہیں، درس دکھاتے ہیں. ہاں وہ اگر آپ لوگ متوجہ ہوں یوٹیوب پہ جائیے نا، سرچ کیجئے ان کو، محسن قراتی کر کے سرچ کیجئے، وہ فارسی میں آپ کو مل جائے گی. تو وہ درس پڑھاتے کم ہے، دکھاتے زیادہ ہے. اور بالکل میں ان کی مثال دیتا ہوں بالکل اطہر صاحب کی. جیسے آپ کے ہندوستان میں اطہر صاحب ہے نا، بچے کو بھی مزہ آتا ہے، جوان کو بھی مزہ آتا ہے، بوڑھے کو بھی مزہ آتا ہے. آغا قراتی کا بھی حال وہی ہے، بچے کو بھی سمجھ میں آتا ہے، بوڑھے کو بھی سمجھ میں آتا ہے. تو وہ ہم لوگوں کی کلاس تھی اسی تفسیر کی، تو پڑھاتے پڑھاتے کہنے لگے اس کا مطلب سمجھے کیا ہوا؟ فوائل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساہون، ویل ان لوگوں کے لیے جو اپنی نماز میں غفلت برتتے ہیں. کہا کیسے غفلت ہوتی ہے؟ کہ صبح اٹھے اللہ اکبر بسم اللہ الرحمن ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم. یہ اب سمجھ میں آیا کہ انہوں نے اپنی جیب سے یہ بات نہیں کہی تھی. نشے کی 4 قسمیں ہیں، سکر الشراب، سکر المال، سکر النوم، نیند کا بھی نشہ ہے. بھیا اٹھتے ہی اللہ اکبر مت کھڑے ہو جاؤ، کم از کم کچھ ایسا کر لو، چاہے پانی چائے ہی پی لو کہ وہ کم از کم نیند کا نشہ ختم ہو جائے، تب اللہ اکبر. صلوات در محمد سکر 4 سکرات، 4 طرح کے ہیں، شراب، مال، نوم و سکر الملک. تیسرا نشہ اقتدار کا، حکومت کا. سمجھے آپ؟ میں ٹرسٹی ہوں، میں کیا کہتے ہیں چیئرمین ہوں، میں انجمن کا صدر ہوں. کہ اس میں بھی نشہ. باہنر وہی آدمی ہے کہ اس سب کے باوجود نشہ نہ مال کا آنے پائے نہ اقتدار کا آنے پائے. صلوات یا محمد. اور جب نشہ آ جائے وہ چاہے مال کا نشہ ہو، چاہے نیند کا نشہ ہو، چاہے اقتدار کا نشہ ہو، چاہے شراب کا نشہ ہو، جب نشے میں آدمی ہوگا وہ کیا کہہ رہا ہے اس کو اندازہ نہیں ہوگا. اسی لیے قرآن نے وضاحت کی ہے، لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارا حتی تعلموا ما تقولون. ہمیں اتنے ہوش میں رہو نماز میں کہ تم کو پتا چلے کہ کیا کہہ رہے ہو. اور جب تک ہم کو یہی نہیں پتا ہم کہہ کیا رہے ہیں، اس نماز سے کوئی فائدہ ہے؟ اور قرآن نے کیا کہا ہے نماز کے بارے میں؟ نماز تنہا عن الفحشاء والمنکر، نماز انسان کو برائیوں سے، منکرات سے، فحشا سے بچاتی ہے. تو جب ہم نماز کو سمجھیں گے تب نہ بچائے گی.
اور جب بچائے گی نہیں تو روایت کہتی وہ نمازی نہیں ہے. یہ دوسری طرف قسم آئی کہ نماز کس کی. ایک تو وہ گیا غریب پہ توجہ نہیں, نماز قبول نہیں. اب دوسرا یہ من لم تنتہا الصلاۃ عن الفحشاء والمنکر, جس کو نماز فحشاء اور منکر سے نہ روک پائے, لم یزدد من اللہ الا بعدا, یہ نماز اللہ سے قربت کے بجائے اور دوری کا سبب ہوتی ہے. صلوات بر محمد و ایسا مین چیز کیا ہے؟ اخلاص کے ساتھ. آدمی ہوش میں ہو کہ ہم کیا پڑھ رہے ہیں, آگے کھڑے ہو کے کچھ پتہ ہی, لہذا ذمہ داری ہماری ہے کہ کم از کم کچھ نہ صحیح سورہ حمد کا ترجمہ ہم کو آنا چاہیے تاکہ پتہ ہو تم کیا پڑھ رہے ہو. سورہ توحید یا جو سورہ پڑھتے ہیں اس کا ترجمہ آنا چاہیے. کیا مطلب ہے سبحان ربی العظیم و بحمدہ؟ کیا معنی ہے سمع اللہ لمن حمدہ؟ کیا مطلب ہے سبحان ربی الاعلی و بحمدہ؟ جب تک ہم کو نہیں معلوم ہے ہماری نماز سے کوئی فائدہ ہے, اور جب معنی نہیں آئے گا تو اخلاص نہیں آئے گا. لیکن جس چیز کو ہم سمجھ نہیں رہے ہیں, بغیر سمجھے تو خلوص نہیں آئے گا نا. اور اگر خلوص نہیں آیا, سنیے, طوبی لمن اخلص للہ العبادہ والدعاء, کیا کہنا اس آدمی کا جس کی جو ہے وہ عبادت اور دعا میں اخلاص پایا جاتا ہو. ولم یشغل, دیکھیے نماز پڑھ رہے ہیں نا, اللہ اخلاص سے پہلے اللہ اکبر, تو آنکھ دیکھ بھی رہی ہے, کان سن بھی رہا ہے. ایسا نہیں ہے کہ نماز کے وقت آنکھ اندھی ہو جاتی ہے, ایسا تو نہیں ہے نا. یا نماز کے وقت آنکھ کان بہرا ہو جاتا ہے. ایک عالم تھے صلوات محمد, میں مس کر رہا ہوں شیخ عباس قومی کے لیے یا کسی اور بزرگ کے لیے, یہ نماز پڑھا رہے تھے, رکوع میں تھے. آپ لیٹ آتے ہیں نا, کان سنتا ہے نہیں سنتا ہے, آپ رکوع میں تھے, تب تک یہ یا اللہ ان اللہ مع الصابرین, تو نماز یہاں ہو رہی ہے, وہ پیچھے سے, تو آواز کتنے فاصلے سے ہے احساس ہو جاتا ہے. اس رکوع میں تھے سبحان ربی العظیم و بحمدہ, سبحان ربی العظیم و بحمدہ, یا اللہ ان اللہ مع الصابرین. یہ کھڑے ہوئے سمع اللہ لمن حمدہ, یا اللہ آپ لوگ اپنی نماز پڑھیے, خدا حافظ. نماز توڑ کے چلے گئے. یہ دنیا بچی ہے, نماز شروع تر کرده شکست رفت. جائیے آپ لوگ کسی اور پیچھے پڑھ لیجیے. پھر نہیں آئے. لوگوں نے کہا کیا ہوا, خیریت تو؟ کہنے لگے میں رکوع میں تھا, پیچھے سے یا اللہ ان اللہ مع الصابرین کی آواز آئی. آواز بتا رہی تھی کہ کافی دور سے آ رہی ہے, اندر سے خوشی کا احساس ہوا. او بڑا مجمع تمہارے پیچھے نماز پڑھتا ہے, احساس ہوا. یعنی کیا مطلب, خوشی کیوں آئی تمہارے دل میں؟ یہ نماز خدا کے لیے ہے, مجمع کی کثرت تم کو خوش کر رہی ہے. میں نے اسی وقت محسوس کیا میں اس قابل نہیں ہوں کہ نماز پڑھاؤں. اور فرمایا آپ نے, اسی وقت اس بندہ خدا نے, عالم دین نے نماز توڑی, کا آپ لوگ اپنی پڑھیے, میں اس لائق نہیں ہوں نماز. چلے گئے تمام شد. تو کہنے کا مطلب یہ ہے, یہ سمجھانے کے لیے, کان بہرا نہیں ہوتا, سنتا, دور کی آواز بھی کان سن لے گا, آنکھ اندھی نہیں ہوتی. حدیث کہتی ہے اخلاص, جانتے ہو کس کو کہتے ہیں؟ صلوات محمد. مولا نے فرمایا, امیر المومنین نے فرمایا, طوبا, کیا کہنا, لمن اخلص للہ العبادہ والدعاء, جو دعا اور عبادت کو اپنے اللہ کے لیے خالص کر دے. کیسے خالص پہچانی جائے گی؟ کہ وَلَمْ يَشْغَلْ قَلْبَهُ بِمَا تَرَى عَيْنَاهُ وَلَا يَنْسَ ذِكْرَ اللَّهِ بِمَا تَسْمَعُ أُذُنَاهُ, کا دل مشغول نہ ہو جائے اس چیز کی طرف جو آنکھ دیکھ رہی ہے, کان متوجہ نہ ہو جائے دل اس طرف جس کو کان سن رہا ہے. اخلاص اس کو کہتے ہیں کہ لوگ شور مچا رہے ہیں, یہ اللہ کی طرف متوجہ ہے. گانا چل رہا ہے, یہ نہیں سن رہے ہیں. سنا دوں آپ کو, صلوات در محمد, یہ ممکن ہے؟ صلوات در محمد. یہی جس امام کا, سنیے آپ, پہلے تو ایک چیز مشہور ہے مولا کائنات کی, کیا
تیر لگ گیا تھا، معمولی درد نہیں تھا، لیکن کس نے رائے کس نے دی؟ نو 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 ينسب إلى مولانا أمير المؤمنين أنه وقع في رجله نصل فلم يمكن من إخراجه فقالت فاطمة. جناب فاطمہ، گھر کے لوگ بہتر سمجھیں نا ان کی نماز کا کیا عالم. میری بیوی جتنا بڑھیا بتائیں گی میری نماز صبح کے عالم میں، اتنا کوئی نہیں بتا سکتا ہے. صلوات پر محمد وہاں. ایک اور صلوات پر محمد وہاں. فقرات کی شرح یہ چل رہی ہے نا، یعنی امام سجاد انہی کی عبادت کے دو قصے اس میں نقل فرماتے ہیں. وَسَقَتَ لَهُ ابْنٌ فِي بِئْرٍ، امام کا ایک بیٹا کنویں میں گر گیا. بعض کتابوں میں ہے امام باقر سلام اللہ علیہ، انہوں نے نہیں کہا ایک بیٹا کوئی گر گیا، امام باقر تھا کوئی فرزند تھا. فَتَفْزَعُ أَهْلُ الْمَدِينَ لِذَلِكَ، ظاہر سے بات ہے کہ ابھی کنویں میں کوئی گر جائے کتنا شور ہوگا آپ بتائیے. اوے رسی لاؤ، ایک ہنگامہ رہے گا نا، ہر آدمی اپنی اپنی رائے دے، ایک شور ایک ہنگامہ. وَكَانَ قَائِمًا يُصَلِّي، امام کی حالت کیا تھی؟ نماز میں تھے. فَمَا زَالَ عَنْ مِحْرَابِهِ، مستقل محراب میں رہے. فَقِيلَ لَهُ فِي ذَلِكَ، بعد میں جب نماز تمام ہوئی تو اس سلسلے میں مولا سے بات کی گئی امام سجاد صاحب اتنا شور ہوا مثلا اور آپ نماز پڑھتے رہے. فقال ما شعرت، اچھا میں نہیں متوجہ ہوا، یہ ہے اخلاص. ما شعرت، میں انی کنت اناجی ربا عظیما، میں عظیم پروردگار کی مناجات میں تھا، میرے اگل بغل کیا شور ہو رہا ہے نہیں معلوم. ایک یہاں تو جنرل شور تھا، کسی نے امام کو پکارا نہیں نا. دوسرا کیس ہے امام کو پکارا ہے، جس گھر میں نماز پڑھ رہے تھے اسی میں آگ لگ گئی. وقع الحریق والنار فی البیت الذی هو فیہ، جس گھر میں تھے اسی میں آگ لگ گئی. وکان ساجدا فی صلاته، امام سلام اللہ علیہ نماز میں اور سجدے کے عالم میں تھے. فجعلوا یقولون اللہ، پبلک چیخ رہی ہے یا ابن رسول اللہ یا ابن رسول اللہ، النار النار، اے فرزند پیغمبر اے فرزند پیغمبر، آگ آگ، چیخ رہی ہے پبلک. فما رفع رأسه من سجودہ، سجدے سے امام کا سر، میں یہ جملہ کہتا ہوں نا پھر آج دہرا دو، شکر ادا کیجئے خدا کی بارگاہ میں کہ اللہ نے ہم کو آپ کو ایسے گھر میں پیدا کر دیا ہے کہ ایسے افراد مل گئے ہیں ہماری رہنمائی کے لیے، ورنہ ہم کہاں اور اتنے بڑے لوگ کہاں. حتی اطفئت، یہاں تک کہ آگ بجھ گئی. فقیل اللہ، پوچھا گیا ما الذی الہاک عنہا، ارے اتنا ہم لوگوں نے پکارا شور متوجہ نہیں ہوئے، کس چیز نے آپ کو بے نیاز کر دیا تھا؟ فقال نار الآخرہ، امام معصوم ہے، امام معصوم ہے، مگر ہم کو متوجہ کرنے کے لیے کیا فرمایا؟ ارے مولا اتنا ہم لوگوں نے شور مچایا، آگ لگی تھی اسی کا متوجہ نے، کس چیز نے؟ کہ نار الآخرہ، جہنم کی آگ نے. صلوات بر محمد. چنانچہ مولا امیر المومنین نے اخلاص کی تعریف کیا کی ہے کہ آنکھ دیکھے مگر دل اس کی طرف مشغول نہ ہو، کان سنے مگر دل اس کی طرف متوجہ نہ ہو، یہ ہے اخلاص. اور اگر یہ اخلاص ہے تو امام نے کیا فرمایا؟ توبہ، کیا کہنا ہے ایسے آدمی کے عبادت کا اور دعا کا. اللہ نے خود جناب موسیٰ سے کہا، اللہ اکبر، یا موسیٰ اذا ذکرتنی، جب تم ہماری یاد میں آؤ، ہمارا ذکر کرو، فجعل لسانک من وراء قلبک، دل کو آگے رکھو زبان کو پیچھے رکھو. کچھ سمجھ میں آیا؟
زبان آ گیا ہے نا، مطلب جو کہو پکارو ہم کو دل سے پکارو. لقلقہ زبان کی کوئی حیثیت نہیں ہے. وَإِذَا قُمْتَ بَيْنَ يَدَيَّ، اور جب ہمارے سامنے کھڑے ہو یعنی نماز کے لیے، فَقُمْ قِيَامَ الْعَبْدِ الذَّلِيلِ، بندہ حقیر اور بندہ ذلیل کی طرح ہمارے سامنے کھڑے ہو. چنانچہ اگر یہ چیزیں آ گئی، یہ روایت کل شاید یا پرسوں نقل کی جا چکی، یہاں آگے نقل کر دیتا ہوں دوبارہ کہ امام پیغمبر نے فرمایا اب اگر اس طرح سے کوئی آدمی، ہاں وہ کل قصہ سنایا تھا نا نجف کا، من صلی رکعتین، اگر کوئی شخص 2 رکعت نماز پڑھ لے، لم یحدث فیہا نفسہ بشیء من الدنیا، اور کوئی دنیا کا خیال اس کے ذہن میں دل میں نہ آئے، غفرت لہ ما تقدم من ذنبہ، جتنا گناہ اب تک کر چکا ہے سب. کب؟ 2 رکعت نماز. کیسی؟ اس طرح کی کہ آنکھ دیکھے مگر خدا کی طرف ہے، کان سن رہا ہے مگر دل اس کی طرف متوجہ ہے. من صلی رکعتین، صلوات بر محمد و آل محمد. پیغمبر اکرم فرماتے جانتے یہ نماز کا مقصد کیا ہے؟ اور جو عبادتیں ہیں، روزہ ہے، حج ہے، اس کا مطلب کیا ہے؟ فَإِنَّمَا فُرِضَتِ الصَّلَاةُ وَأُمِرَ بِالْحَجِّ وَالطَّوَافِ وَأُشْعِرَتِ الْمَنَاسِكِ، یہ سارے احکام، نماز، روزہ، حج اور یہ سارا طواف، یہ کاہے کے لیے ہے؟ لِإِقَامَةِ ذِكْرِ اللَّهِ، تاکہ انسان یاد خدا میں رہے. نماز کا مطلب یاد خدا، روزے کا مطلب یاد خدا، حج کا مطلب یاد خدا. فَإِذَا لَمْ يَكُنْ فِي قَلْبِكَ لِلْمَذْكُورِ الَّذِي هُوَ الْمَقْصُودِ، اگر آپ جو ہے یہ سب کیجئے یاد خدا ہی نہ ہو، وہ نماز کہلائے گی؟ ہو گئی بات؟ یہاں تک تو ہو گیا معاملہ. تو آج کی مجلس جو آپ نے پڑھی وسیع صاحب، تو بھیا اس طرح تو نماز کوئی پڑھ نہیں سکتا. تو جب پڑھ نہیں سکتے تو فائدہ کیا ہے اسی اٹھک بیٹھک کرنے سے؟ چھوڑو. تو بجائے فائدہ پہنچانے کے یہ آج کی مجلس میری نقصان پہنچا جائے. بھئی آپ کہتے ہیں صاحب کون آدمی ہے جو اس طرح نماز پڑھ لے گا؟ اہل بیت کے علاوہ ہے کسی میں دم؟ تو پھر فائدہ کیا اٹھنے بیٹھنے سے؟ اور آپ نے کہا اگر اس طرح نہیں پڑھ رہے تو گویا تم نے نماز نہیں پڑھی ہے. اگر نماز تم کو فحشاء اور منکر سے نہیں روک رہی ہے تو گویا تم نے نماز پڑھی نہیں ہے. تو فائدہ کیا اٹھنے بیٹھنے سے؟ یار اپنا کام کرو. کہا نہیں، رحمت الہی سے مایوس نہ ہو. ہمارا نقص ہماری جگہ، اس کا کرم ہمارے نقص سے بڑا. صلوات بر محمد. اب میں آپ کو ایک حدیث سناتا ہوں مجلس کا. خدا کو کون سی بات پسند آ جائے نہیں معلوم. یہ تو نماز کی بات ہے نا. صلوات بڑھیا قصہ یاد آ گیا. قبل از انقلاب در زمان شاه یہ سیدی بوده در دربار شاه، کارش جلادی بود. جلاد می‌فهمیدی؟ ها، اتفاقا این آقا سید بوده. عجب. خب چون سید بوده لقب میر بهش دادن. خب خیلی صلوات بر محمد. باش بھائی اس کا ٹرانسلیشن آ رہا تھا. اسی لیے قرآن کہتے ہیں انسان جلد باز پیدا کیا گیا. ایک سید تھے، سنیے، ایک سید تھے، ان کا کام شاہ کے دربار میں کیا تھا؟ جلاد تھے. سید ہونے کے ناطے ان کا لقب پڑ گیا میر، جلاد ہونے کے ناطے قاتل. تو نام کیا پڑ گیا ان کا؟ میر قاتل. میر قاتل آغا تہران میں رہتے تھے. سمجھ گئے آپ؟ اور یہ مگر ان کی گاؤں میں دیہات میں زمینیں ومینیں بھی تھیں، جس کو آپ کے یہاں زمیندار کہتے ہیں، ایران میں کیا بولتے ہیں؟ ارباب.
اس علاقے کے ارباب بھی تھے، زمیندار بھی تھے، 2 شادی کر رکھی تھی انہوں نے، سمجھا؟ آج کسی نے بھیجا تھا ہم کو کہ 2 شادی کرنے والوں کی ایج کم سے کم 15 سے 20 سال بڑھ جاتی ہے، پتہ نہیں کہاں سے کہاں اس نے، سمجھ گیا؟ دیکھیے ایک بہت، اور اس نے اس آیت کو کوٹ کیا، مجھے غصہ اسی پر آیا کہ قرآن کہتا ہے فَانْكَحُوا مَا طَابَ لَكُمْ، اچھا فَانْكَحُوا بھی نہیں پڑھا، آیت بھی غلط پڑھ رہا تھا، فَانْكَحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ، اس کو سنا نہیں؟ وہ حیدرآباد میں آج ایک کلیکٹر نکلا ہے، کیا نام اس کا؟ عمران، کیا نام ہے؟ ارے آپ کیوں برادر لگاتے ہیں بھائی؟ آیت غلط پڑھتا ہے بھائی، آیت غلط پڑھتا ہے، زیر سنا نا آپ نے، زیر کی جگہ زبر، ان حد ہو گئی. آپ آئیے مجھ کو، انا للہ و انا کیا ہے راجعون، اس نے کیا پڑھا معلوم ہے؟ انا للہ و انا الیہ ترجعون. جس آدمی کو یہ عام آیت نہ معلوم ہو، وہ چلا ہے حسین کے مقصد کو بیان کرنے کے لیے. صلوات بر محمد. قرآن میں ایک شادی کا ذکر نہیں ہے صاحب، کم سے کم 2 آیت ہے. کیا ہے؟ مگر آیت کو مطلب تو سمجھے آدمی. فَانْكَحُوا، حقیقت یہ کہ 2 سے سٹارٹ ہے. فَانْكَحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَى 2، ثلاثہ 3، رباع 4. شادی کرو 2 یا 3 یا 4. لیکن اس کے بعد کیا حکم ہے؟ اس سے یہ لگتا ہے کہ ایک سے زیادہ کر ہی نہیں سکتے آپ. وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً، اور اگر یہ نہیں کہ عدالت نہیں کر پائے، اگر تم کو خوف شک بھی ہے کہ دونوں کو ایکول نہیں رکھ پائیں گے، فواحدہ، تو ایک سے آگے مت بڑھنا. کون آدمی ہے گارنٹی دے دیجیے آپ کے جو ہے آپ ایکول رکھ پائیں گے دونوں کو؟ صلوات بر محمد. اور اگر رکھ بھی لیں گے نا اپنے حساب سے، آپ کوشش کیجئے تو وہ نہیں مانیں گے. وہ عربی واٹس ایپ سے آیا تھا ایک مرتبہ، وہ سنا دوں آپ کو میں، کہ ایک آدمی نے 2 شادی کر دی، دونوں کو برابر رکھتا تھا. اس کے لیے جو کپڑا خریدا اس کے لیے بھی وہی، اس کے لیے جو کھانا اس کے لیے وہی، اس کے لیے اس کے لیے. اتفاق سے دونوں کا انتقال ایک ہی دن ہو گیا. گھر کا دروازہ ایک. اب کیا کرے؟ اس نے کہا بھائی برابر. اس نے دوسری دیوار توڑ کر کے نیا دروازہ بنایا، ایک ساتھ جنازہ نکلا. اس سے زیادہ کوئی کوشش کر سکتا ہے؟ واٹس ایپ والوں نے بنایا ہے. ایک دن صاحب اس کی بیوی نے خواب دکھلایا. میں پہلے سے سمجھ رہی تھی کہ تم اس کو زیادہ مانتے ہو. مجھ کو پرانے دروازے سے نکلوایا، اس کو نئے دروازے سے. صلوات محمد. سیٹسفیکشن تو ہو ہی نہیں سکتا، لہذا فواحدہ. عقل مند لوگ ایک شادی کرتے ہیں. صلوات بر محمد. تو میر قاتل ان کے جو ہے وہ ایک بیوی وہاں تھی گاؤں میں. یہاں دوستوں کے ساتھ طے ہوا کہ چلتے ہیں کاہے کے لیے؟ شکار. وہاں بیوی کو اطلاع بھجوا دے کہ ہم 2-4 دوست آ رہے ہیں، ذرا کھانا وانا بڑھیا پکانا. تو اس نے کہا آؤ، مزے وہ مارے، کھیتیاں ہم تمہاری دیکھیں، آؤ بھی تمہارا کام آج ختم. یہ صاحب شکار وکار کھیل کے آئے. انسان ہر دسترخوان پر بیٹھنے کے بعد کسی کو نیند آئی آج تک؟ یہ صاحب بیٹھے دسترخوان پہ سامان لگ رہا ایک لمحے کے لیے، اور اتنے میں امام حسین سلام اللہ علیہ مت کھانا اس کو، اس میں زہر ہے. مرضی تمہاری رکھو، طلاق دو، وہ بحث نہیں ہم سے، مگر اس میں زہر ہے، بیوی نے تمہاری دیا. کیوں بچایا امام حسین؟ اور یہ کام تمہارا ٹھیک نہیں ہے، اس کو چھوڑو، استعفیٰ دو، آ جاؤ زیارت کو ہمارا. کیوں؟ سید تو 50 سید ہیں، 1000 گناہ کرتے ہیں. اس طرح امام نے سنبھالا کسی کو. کون سی بات یہاں سے چلیے، کون سی بات خدا کو پسند آ جائے؟ کہ جانتے ہو میں نے تم کو بچایا کیوں ہے اس کھانے سے؟ زہر کھاتے مر جاتے. یاد ہے تم کو، تم گھر سے نکل رہے تھے، سامنے ایک کتیا تھی، اس کے بچے تھے 4-5، فاقے کی وجہ سے ہانپ رہی تھی. اس کے بچے پستان میں منہ لگائے، دودھ نوچ، کچھ پیٹ میں ہو تب نہ دودھ بنے گا.
تم کو ترس آیا، سامنے نانوائی کے پاس گئے تم روٹی والے کے یہاں، اس کو تم نے پیسہ دیا ہے مہینے بھر یا کتنا، روزانہ اس کتیا کو اتنی روٹی دے دیا کرنا، تمہاری وہ نیکی پسند آئی جس سے ہم نے تم کو اپنی زندگی بچا لی. کون سی چیز خدا کو پسند آ جائے. لہٰذا نماز تو یہ بھی مان کے چلیے کہ ہماری نماز نہیں ہے، نہ ہمارا روزہ روزہ ہے، نہ ہمارا حج ہے، نہ ہماری زیارت ہے، لیکن یہی مان کے چلیے کہ اس سے بڑا کوئی کریم نہیں ہے، وہ ہماری ناقص کو بھی کامل بنا سکتا ہے نا. اور یہ بس ایک حدیث پڑھتا ہوں، مجلس ہو گئی تمام، یہ میں اپنی جیب سے نہیں کہہ رہا ہوں، یہ روایت موجود ہے. جناب لقمان کا نام سنا ہے نا آپ نے؟ حضرت لقمان نے اپنے بیٹے کو نصیحت کی ہے، اور یہ نصیحتیں وہ ہیں، دیکھیں ایک آدمی نصیحت کرتا ہے بات ختم ہو، اچھی ہے نہیں ہے کیا معنی، لیکن اگر کسی کے قول کو قرآن نقل کر دے تو اس کا مطلب بڑھیا چیز ہے نا. لقمان چھوٹے موٹے لوگ نہیں ہیں، لقمان کی نصیحتوں کو بعض کو قرآن نے اپنے یہاں جگہ دی ہے نا. یا بنی لا تشرک باللہ فإن الشرک لظلم عظیم، یہ لقمان کی بات ہے جو قرآن نے اپنے یہاں رکھ لیا ہے. تو اس کا مطلب لقمان چھوٹے موٹے آدمی نہیں ہے. اب لقمان کی ایک نصیحت ہے جو انہوں نے اپنے فرزند سے کی اسی موضوع کے تحت. فرماتے ہیں خف اللہ خیفتن، بیٹا اللہ سے ڈرتے رہو، ایسا ڈرو کہ لو جئتہ ببر الثقلین، اگر جن و انس کے برابر بھی تمہارے پاس نیکی ہو تو لعذبک، اللہ تم کو عذاب کر سکتا ہے. کون سا عمل تمہارا اس لائق ہے؟ لہذا جن و انس کے برابر بھی تمہاری نیکی ہے. 100 بار کربلا گئے ہو ڈرتے رہو، 50 بار تم نے حج کیا ہے ڈرتے رہو. پتہ نہیں اندر کس خانے میں دبی ہوئی ایک چیز پڑی ہو. 19 ہو گیا، اب کی جاؤں گا تو 20ویں زیارت ہو جائے گی، پونا میں پہلا آدمی ہوگا جو 20 بار زائر ہوگا. ختم. یہ امام حسین کے لیے اسٹیٹس کے لیے ہے. لہذا جناب لقمان نے کیا، خف اللہ خیف، اللہ سے ڈرتے رہو، چاہے جن و انس کے برابر بھی تمہارے اکاؤنٹ میں نیکی ہو، حج ہو، زکوٰۃ ہو، خمس ہو. ورجو اللہ رجاء، اللہ سے امید لگائے رہو. وَلَوْ جِئْتَهُ بِذُنُوبِ الثَّقَلَيْنِ، چاہے جن و انس کے برابر ہی تمہارا گناہ کیوں نہ ہو سکتا ہے اللہ کسی بات سے خوش ہو کر کے رحم کر دے. چھوٹا موٹا گناہ نہیں، اس پورے مجمع میں حر سے بڑا گناہ گار کوئی نہیں ہے. بولیے نہیں ہے نا. جتنے لوگ گناہ گار ہیں سب نے جو ہے وہ اللہ کی نافرمانی کی، اپنے اوپر ظلم کیا ہے. کسی نے امام حسین سے بدتمیزی نہیں کی ہے. گندے سے گندا بھی آدمی ہوگا، ذلیل سے ذلیل آدمی ہوگا، شرابی کبابی بھی ہوگا تو اس نے امام حسین سے بدتمیزی نہیں کی ہوگی. اس پورے مجمع ایسا ہے نا. اور حر کون ہے؟ جو امام حسین کو گھیر کے لائے ہیں کربلا تک. ان سے بڑا کوئی مجرم ہے؟ ان سے بڑا کوئی گناہ گار ہے؟ یہ انصاف سے بتائیے. جن و انس کے گناہوں کو اکٹھا کیجئے، امام سے کیا کہتے ہیں جو ہے وہ بدتمیزی کا جرم سب سے بڑا ہے کہ نہیں ہے؟ اور اس کے باوجود کون سی بات. اچھا ایک بات اور بتائیے بھائی نا، کون سی بات خدا کو پسند آئی؟ یہ جو حر آئے ہیں اکیلے کے پورے کربلا میں ہے 25,000 کم سے کم لکھی جاتی ہے بات. امام حسین نے کوئی دقیقہ چھوڑا نہیں ہے کہ ان کو نصیحت نہ کی. کیوں نہیں آئے سب؟ حر کیوں؟ کون سی بات خدا کو پسند آ جائے، توفیق مل جائے. وہ بات کیا ہے؟ پکڑا اللہ جان حسین کو. امام نے کہا ثقلت کا امک، تیری ماں تیرے ماتم میں بیٹھے. حر کا جملہ سنیں گے آپ؟ جواب تو دے دیتا، بٹ آپ کی ماں فاطمہ زہرا ہے، میں نہیں گستاخی کر سکتا. میری عقل میں بات یہ آتی ہے شاید کہ یہ ایک احترام فاطمہ سبب بنا، خدا نے توفیق دے دی، سب معاف، جاؤ حسین کی بارگاہ. تو کون سا عمل. لہذا آج کی مجلس کا خلاصہ یہ ہوا کہ چاہے جتنے بڑے نیکی کار ہو مولانا صاحب، آپ کبھی گھمنڈ مت کیجیے گا. کون سی بات خدا کو بری لگ جائے نہیں معلوم.
کس مومن کا دل ہمارے ذریعے سے دکھ گیا ہے نہیں معلوم، اس کی سزا مل جائے۔ اور اگر دنیا سے سب سے بڑے گناہگار بھی ہے تو بھیا اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو۔ کون سی بات اللہ کو پسند آ جائے؟ ایک احترام فاطمہ ہور کو لے آیا کھینچ کے، کہتے ہیں ایسا دل پلٹا ہے، بھئی دل تو اس کے ہاتھ میں ہے نا، پلٹانے والا تو وہ ہے نا، ایسا پلٹا کہ باقاعدہ فوج نے فیل کیا کہ یہ ہر کل والا ہر نہیں ہے، محسوس کیا نا فوج نے، کسی نے پوچھ لیا آ کے ہر، اگر کوئی ہم سے پوچھتا سب سے بڑا بہادر کون ہے، ہم تیرا نام لیتے، یہ کیا ہو رہا ہے؟ اس کا مطلب کچھ تھا، تب نہ سامنے والے نے محسوس کیا باڈی سے اس کی، کہ میں اپنے آپ کو جنت اور جہنم کے درمیان دیکھ رہا ہوں، اور پوری رات اس طرح گزار دی، صبح ہوتے ہوتے ایک چھلانگ لگائی، بعض کہتے ہیں خود بیٹا بھائی غلام 4 لوگ۔ اللہ اکبر۔ اچھا انصاف سے بتائیے، جس کا بندہ اتنا مہربان ہو وہ خدا کتنا کریم ہوگا؟ دنیا میں آپ پورے مصیبتوں کی جڑ اور بنیاد ہو رہا ہے نا، کہتے ہیں کہ چلا تو دیکھیں، ایک ہوتا ہے نا مانگنے کا سلیقہ، بھی توبہ کا ہنر ایک الگ چیز ہے۔ کہنے لگا بیٹا کیسے سامنا کروں گا جس کو میں گھیر کے لایا ہوں؟ ایک کام کر، میری آنکھ پہ پٹی باندھ دے، میرے ہاتھوں کو باندھ دے۔ یہ اس نے اپنے ساتھ کیا، وہ کریم۔ تب تک بیٹے نے کہا اللہ اکبر، اور نے کہا کیوں؟ کہ فرزند حسین علی اکبر ہمارے استقبال کو آ رہے ہیں۔ سوچ سکتا ہے آدمی؟ اللہ اکبر، اب کیوں؟ کہ علمدار لشکر سردار لشکر ابو الفضل العباس، اللہ اکبر۔ کہ اب تو نے تکبیر کیوں انداز بدلا؟ کہ خود حسین چلے آ رہے ہیں۔ اے بیٹا جب حسین قریب آ جائیں تو متوجہ کر دینا۔ بیٹے نے باپ کو متوجہ کیا، کہتے ہیں گر گیا قدموں کے اوپر، حل لی توبہ یا ابن رسول اللہ، اے فرزند پیغمبر کیا میں بھی معاف ہو جاؤں گا؟ یہ جملہ بتاتا ہے کہ حر کو اپنے گناہ کے بڑے ہونے کا کس قدر احساس تھا۔ یہ نہیں کہا معاف کر دیجئے، کیا کہا؟ حل لی توبہ یا ابن رسول، اے فرزند پیغمبر میں بھی معاف ہو جاؤں گا۔ امام نے اٹھایا کلیجے سے لگایا، ان تبت تاب اللہ علیک، ہاں توبہ کر اللہ قبول کرنے والا ہے۔ اے مولانا، اے وسیع حسن، دیکھو جس کا بندہ حسین اتنے بڑے انسان گناہگار کو معاف کر رہا، اس کا خدا کتنا کریم ہوگا۔ لہذا لا تقنطوا من رحمت اللہ، خدا کی رحمت سے مایوس نہ ہو۔ آ گئے۔ دیکھیے ہر بات کتاب میں نہیں ہوتی، ہر بات روایت میں نہیں ہوتی، کچھ کامن سینس بھی ہوتا ہے۔ میری لڑائی ہو گئی کسی سے، میرے تعلقات، میں نے بہت ستایا ان کو، میری وجہ سے زمین بک گئی، مکان بک گیا، اولاد مر گئی، علاج نہیں کر سکے۔ اب وسیع حسن صاحب بوڑھے ہوئے، کچھ خوف خدا ہوا، ان کو پکڑا، ذرا بات کیجئے چچا سے، معاف کر دیں۔ معاف کرے گا آدمی؟ لیکن وہ بھی اللہ والن کا ٹھیک ہے۔ اب وہ آئے کہنے لگے چلیے معاف کرنے کو تیار تو ہو گئے، لیکن آپ کی وجہ سے ان کا بیٹا مر گیا، اگر کچھ کہیں تو بولیے گا مت۔ اور میں پہنچا، میں نے کہا چچا معاف کر دیجئے۔ وہ جتنا چاہے بول سکتا ہے، مجھ کو نہیں بول سکتا، اور میں جواب دینے کا حق رکھتا ہوں؟ نہیں نا؟ ہاں ٹھیک ہے جی، صحیح فرمایا آپ نے۔ یہی کیا کرم ہے کہ وہ آدمی معاف کر رہا ہے نا؟ حر آ گئے۔ اس وقت جو کچھ ہے حر کی وجہ سے ہے نا۔ جب حر نے کہا معاف کر دیجئے تو امام حسین اتنا جملہ کہہ سکتے تھے؟ نہیں کہہ سکتے تھے۔ ٹھیک ہے معاف ہو جاؤ گے، کوئی بات نہیں ہے، لیکن جا کے ذرا جھولے میں اصغر کا حال دیکھ لو۔ اتنا حق تھا مولا کو، انصاف سے بتائیے۔ کہتے ہیں کربلا میں خیمہ مخصوص تھا مشکیزوں سے، جس میں چھوٹے چھوٹے یہ بچے اس خیمے میں اکٹھا مشکیزوں کو سینے سے لگا کے بیٹھے ہیں کہ کچھ نمی ہو تو سکون مل جائے۔ امام حسین کو اتنا حق نہیں تھا کہنے کا جا اس خیمے میں بچوں کا حال دیکھ لے، معاف تو ہم کر ہی دیں گے، سکینہ کی حالت دیکھ لے، معاف تو ہم کر ہی دیں گے۔ کہہ سکتے تھے نا، اور کہتے تو کیا حر کے پاس کوئی جواب تھا؟
لیکن آج تک آپ نے کسی مجلس میں کسی ذاکر سے ایک بار بھی سنا کہ امام نے فرمایا ہو کہ معاف تو کر دیں گے، اصغر کا حال دیکھ لو، سکینہ کا حال دیکھ لو؟ تاریخ الٹا کہتی ہے۔ امام نے فرمایا اور ہم بہت شرمندہ ہیں۔ یہ کہاں ملے گا؟ خدا نہیں معلوم، جب تیرا بندہ اتنا بڑا ہے تو کتنا بڑا ہوگا؟ میرے مالک، میرے خدا، میرے اللہ، اپنی محبت ہمارے دل میں ڈال حسین کے صدقے میں۔ اور ہم بہت شرمندہ ہیں۔ کیوں؟ تو ایسے وقت آیا ہے کہ ہم تمہاری کوئی مہمان نوازی نہیں کر سکتے۔ بہر تڑپ گیا، کہنے لگا آقا مہمان بن کے نہیں آیا ہوں، اجازت دے دو جان قربان کر دوں۔ حر نے اجازت مانگی، بیٹے نے کہا میں اللہ اولاد دیتا اسی دن کے لیے، باپ کو سرخرو کر دے۔ بیٹا گیا، لڑتے لڑتے اچانک حر اٹھے، کہاں ملے گا اتنا کریم آقا؟ کہاں حر؟ کہا آقا میرے بچے نے پکارا ہے۔ کیا غضب کرتے ہو؟ کہیں بوڑھا باپ جوان کے جنازے میں ہے حر؟ تم بیٹھو میں جاتا ہوں۔ دل چاہتا عرض کرو حر ارے تم مولا موجود تھے، جانے نہ دیا، لیکن ہائے رے حسین اکیلے ہیں، اکبر کے جنازے پہ تڑپ رہے ہیں، ایک آدمی نہ آیا جو دو جملے تعزیت بتاؤں آپ کو۔ وزن کو تقسیم کرنے کا طریقہ یہ نکالا، کہتے لاش اکبر کو اٹھایا، سر رکھا اپنے کاندھے پر، سینے سے سینہ چپکایا، زمین پر پیر خط دیتا، اس کے باوجود کچھ دور چلتے تھے رکھ دیتے تھے، پھر چلتے تھے رکھ دیتے تھے، آخر آواز دی اے بنی ہاشم کے بچوں آؤ اپنے بھائی کی لاش لے۔ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنقَلَبٍ يَنقَلِبُونَ إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ۔ اللهم صل على محمد وآل محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين۔ بسم الله الرحمن الرحيم، قل هو الله أحد الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد۔ بسم الله الرحمن الرحيم، قل هو الله أحد الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد۔ بسم الله الرحمن الرحيم، قل هو الله أحد الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد۔ كذلك الله ربنا، صدق الله العلي العظيم۔ اللهم صل على محمد وآل محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد، وعجل فرجهم واحشرنا معهم